اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سورہ علم نشرہ، تفسیر سورہ علم نشرہ لکھی کس نے؟ رئیس الاتقیاء علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ۔ چھپی ہے امام احمد رضا اکیڈمی، صالح نگر، رامپور روڈ، بریلی۔ یہ پوری کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ الکلام الاوضاع فی تفسیر علم نشرہ۔ کون ہے یہ؟ رئیس المتکلمین علامہ مفتی نقی علی خان بریلوی، والد ماجد، لکھا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، امام احمد رضا اکیڈمی۔ اگر یہ کتاب آپ نے پڑھ لی تو آنکھیں کھل جائیں گی۔ پھر یہ مولوی جو جھگڑا کراتے ہیں نا، آپ ان کو آرام سے اس کتاب کے ذریعے جواب دے سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں گمراہ کر رہے تھے۔ صفحہ نمبر 75، یہ تفسیر ہے، دیکھو میں پڑھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ، ایک مرید کو مرشد بہت چاہتے، سب مرید غیرت کرتے۔ ایک روز سب کو ایک ایک جانور دیا کہ جس جگہ کوئی نہ دیکھتا ہو ذبح کرو۔ سبوں نے تنہا مکان میں ذبح کیے، مگر وہ مرید مرغ اپنا لے آیا کہ میں نے کوئی جگہ نہ پائی جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ استاد نے اس بات سے مرتبہ اس کا عروج پر ظاہر کیا، وہ ہمیشہ مراقبت اور مشاہدے میں ہے اور دوسرے کی طرف التفات نہیں کرتا۔ یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ اللہ کے رسول کو ہر جگہ یا حاضر ناظر نہیں مانتے تھے یہ پہلے کے لوگ، اور یہ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ بھی، کیونکہ لکھا ہے نا کہ جس جگہ کوئی نہ دیکھتا ہو ذبح کرو۔ سبوں نے ذبح کیا لیکن ایک مرید نے ذبح نہیں کیا، سمجھ گئے؟ تو اگر ان کے دل میں بھی خیال ہوتا کہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر ناظر دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ بھی ذبح نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے صفحہ نمبر 88، یہ لکھا ہے، بعض محققین کہتے ہیں جس شعر کا عالم لوگوں کو وعدہ رحمت سے خوش دل کرتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت بتا بتا کر خوش دل کرتا ہے اور خدا کے قہر اور بے پرواہی سے نہیں ڈراتا، وہاں ابلیس کی حاجت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں شیطان کے جانے کی ضرورت نہیں، وہ مولوی کافی ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ لوگ اس کے وعظ کو شہد خالص سمجھتے ہیں اور وہ ان کے حق میں زہر قاتل ہے کہ اس وعظ و نصیحت میں ان کو نصیحت میں ان کو دریائے غفلت میں ڈبو دیا، گناہوں پر دلیر کیا۔ پہلے ادنا تنبیہ سے، یعنی پہلے ذرا سی تنبیہ سے بیدار ہو جاتے، اب مار پیٹ سے بھی کام نہ نکلے گا۔ حیات افسوس افسوس، اس زمانے کے کتاب پڑھنے والے اور واعظین انداز اور تخفیف سے کچھ کام نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ارحم الراحمین کی رحمت اور یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے باب میں موضوع حدیثیں اور جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، بلکہ خود وضع کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، حالانکہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب دیکھیے یہ صفحہ 89، فتوے میں کمال احتیاط کرے، کسی کی رعایت اور جانبداری اور خدا کے سوا کسی کی رضامندی اور خوشی سے کام نہ رکھے اور ضعیف روایت کو اختیار نہ کرے۔ حارث محسنی فرماتے ہیں، عالم سے قیامت کے روز 3 سوال ہوں گے: فتویٰ علم کے مطابق دیا یا نہیں، اور صحیح دیا یا نہیں، اور اخلاص کے ساتھ دیا نہیں۔ 3 سوال ہوں گے کس سے؟ فتویٰ دینے والے سے۔ یہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں نا، بعد میں کافر بنا دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو اسی کتاب سے ایسی باتیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کتاب ہے تفسیر علم نشرہ، جلد اول سے میں بتا رہا ہوں۔ یہ صفحہ 114، یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے سب معاف کیے۔ یہ صفحہ 114 دیکھ لیں آپ، زوم کر کے پڑھ لیں آپ۔ یہ صفحہ 115، یہ آیت لکھی انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں صفحہ 116 پر۔ یہ کتاب ہی آپ بریلی سے خرید لو انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر آپ عالموں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں گمراہ کرتے تھے، یہ اسی ترجمے پر لڑاتے تھے کہ دیکھو دیوبندی نے ایسا ترجمہ کیا ہے کہ نبی کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہے ترجمہ۔ یہ دیکھو یہ بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صریح فیصلہ، تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔
تو یہ جو ترجمہ کیا ہے کہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ، دل میں نیت تھوڑی ہے، دل میں تو یہ مانتے ہیں کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن اللہ نے جو آیت نازل کی اس کا ظاہری ترجمہ کیا۔ جیسے مالک یوم الدین کا ترجمہ دونوں یہ کرتے ہیں دیوبندی بریلوی کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے یا اللہ روز جزا کا مالک ہے، تو اللہ روز جزا کا ہی مالک تھوڑی ہے، اللہ تو ہر وقت کا مالک ہے، لیکن ترجمہ وہی کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ترجمہ کیا ہے، لیکن سارے علماء کا یہی خیال عقیدہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن یہ لوگ مولوی اسی میں لڑاتے تھے کہ دیکھو دیوبندی نے ایسا ترجمہ کیا، یہ دیکھو وجہ بالن پیدا پایا تجھے راہ بولا پھر تجھے راہ بتائی، یہ صفحہ 124، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اور بتاتا ہوں، یہ کتاب دیکھیں آپ، یہ جلد دوم ہے، اس کا دکھا دیتا ہوں میں آپ کو۔ اہدنا الصراط المستقیم، خدایا مجھے سیدھی راہ دکھا، یہی دیوبند والے کرتے تھے جو کیا کہتے تھے، دیکھو دیوبندی نے ایسا ترجمہ کیا دکھا، جیسے اللہ نے دکھائی نہیں ہو، اور ان کے بیٹے فاضل بریلوی نے کیا کہ اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، باپ نے کیا دکھا، خدایا مجھے سیدھی راہ دکھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آپ، یہ حدیث لکھا ہے صفحہ 236، یہ جلد دوم ہے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم، جو ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف استقبال کرے، ہمارے قبلے کی طرف استقبال کرے اور ہمارا ذبیحہ کھاوے، پر یہ شخص ایسا مسلمان جس کے واسطے خدا کا عہد ہے۔ یہ دیکھو پوری حدیث لکھا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں قادیانی ایسا ویسا، جو قادیانی کو تو سب نے الگ کر دیا نا، دیوبند بریلی سب نے الگ کر دیا، اب کیوں قادیانی کو روتے ہیں؟ جب کسی کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہو گیا تو اسے کون مسلمان مانے گا؟ لیکن یہ تو بلا وجہ بات بات میں مسلمانوں کو ہی کافر بنانے پہ لگے رہتے ہیں آج کل کے مولوی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو آپ ان مولویوں کے بارے میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھو جو بات بات میں مولوی کافر بناتے ہیں، ان مولویوں کے بارے میں انشاءاللہ اب اگلی ریکارڈ دوسری جلد آپ دوسری قسط میں انتظار کریں۔